حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں، جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں یعنی کمزوری دکھانے والے ہیں، باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں، اوپر اور نیچے والا اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے پانی حاصل کرنے لگے، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ بے حس ہو کر بیٹھ نہ رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے اس شخص کو روکے۔ مثلا وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اسی وقت پکڑیں گے کہ جب آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طاقتور ہوگا۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے وسائل، ایسا ذریعہ، ایسی طاقت ہو کہ آپ اسے روک سکیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کسی اور کو اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے، فإن لم یستطع، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو فبلسانہ، اپنی زبان سے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ دل میں جو برائی کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب اس میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی، یعنی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور آپ جا کر قاتل کا ہاتھ پکڑنے لگیں اور وہ ایک گولی آپ پہ بھی برسا دے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے قتل کا کلچر ہی ختم کیا جائے، ایسی کوششیں اور ایسی تدبیریں کی جائیں کہ جس سے قتل کا رجحان ختم ہو۔ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے پھر آپ علاج شروع کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے وبا کو پھیلنے سے بچانے کا؟ کہ آپ اس سے پہلے ہی ایسے میئرز لیں کہ جس سے وہ وبا نہ پھیل سکے، جن کو احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان عام طور پر سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جمع ہو کر ایک بڑی مصیبت بننا ہوتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی سے روکا ہے۔ کیونکہ اسلام میں تو یہ نا کہ جب ایک برائی نظر آتی ہے تو اس کو عام مت کرو، کیونکہ جو لوگ ایسے شر پسند ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر کے مزید برائیاں کریں گے۔ تو ہمیں کسی مرض کے سامنے آنے پر ہی نہیں رونا دھونا مچانا، بلکہ بہترین علاج کیا ہے کسی بھی بیماری کا؟ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، مگر ہم پرہیز کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ بیماری کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو ایک سبب یا کاز بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے 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 جسم کے باہر آ جاتی، یعنی کوئی بھی بیماری جو جسم کے باہر آپ کو نظر آ رہی ہے پھوڑے کی شکل میں، آپ کا کیا خیال ہے وہ صرف باہر ہے؟
اور صرف باہر کا علاج کر کے مرہم پٹی اوپر سے کر کے آپ اس کو درست کر لیں گے؟ نہیں، اس کی روٹس اندر ہیں، اس کے اسباب اور وجوہات اندر ہیں. جب تک آپ جسم کا وہ سارا جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، مریض کی آپ غذائی عادات کو نہیں بدلیں گے، اس کے انوائرمنٹ کو نہیں بدلیں گے، اس کی اور بہت سی چیزوں کو نہیں بدلیں گے، جسمانی جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، تو وہ باہر کا علاج کافی نہیں ہوگا. بعض بیماریاں کینسر کی طرح ہوتی ہیں، بعض اس سے بھی بدتر ہوتی ہیں، کہ جس میں پھر یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کو جسم سے نکال ہی دیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جب روٹس پھیل جاتی ہیں تو سارے جسم کو بھی کاٹ کے الگ الگ کر دیں تو بیماری ختم نہیں ہوتی. واتقوا، بچو، پرہیز کرو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو اس بڑی بیماری کے سامنے آنے سے پہلے. یعنی اگر تم چھوٹی چھوٹی ان خرابیوں کا سد باب نہیں کرو گے تو بڑی مصیبت دیکھو گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھروں کے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس کو برا کہتا، لیکن جب اسی پہ مچھر پلتے ہیں اور پھر ملیریا پھیلتا ہے اور لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو پھر ہم اس وقت دوا دینے لگتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ لوگوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ کوڑے کے ڈھیر وہاں پر جمع ہی نہ کرتے، جس سے یہ سب خرابی پھیلی. ہمارے ہاں یہ کلچر بہت عام ہو گیا نا کہ جب کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو پھر ہم نعرے لگانے لگتے ہیں اور پھر ہم ظلم کے خلاف بولنے لگتے ہیں، اور بول کے چیخ پکار کر کے چند بیانات دے کے پھر ہم اپنی ہی زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور مستقل طور پر ان بیماریوں کا کوئی حل تلاش نہیں کرتے. اور حل تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہے، بلکہ الٹا ہم ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک پرماننٹ حل تلاش کر رہے ہوں معاشرے کے اندر سے ایسے فتنوں کے خاتمے کے لیے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ لوگ رات کا اندھیرا دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ صرف شکوہ کرتے ہیں کہ اندھیرا کیوں ہے، اور کچھ لوگ اپنے حصے کی شمع جلا جاتے ہیں تاکہ وہ اندھیرا دور ہو جائے. صرف شکوے نہیں کرنے بلکہ اندھیرے دور کرنے کے لیے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی. کمل کا پھول جوہر یا گندے تالاب میں کھلتا ہے. یہ ایک پھول اس گندے تالاب میں بہت نمایاں ہوتا ہے، پھر یہ کمل وہاں اکیلا نہیں رہتا، بہت جلد اپنی جنریشن میں اضافہ کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے گندے تالاب کو یہ کمل کے پھول ڈھانپ لیتے ہیں اور گندگی چھپ جاتی اور خوبصورتی آ جاتی ہے. مگر یہ خوبصورتی صرف پہلے کمل سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک سے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. کسی بھی اچھے کام کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب بہت سارے لوگ ہو جائیں تو پھر ہی شروع کیا جائے. اگر کسی اچھے کام کے لیے آپ اکیلے بھی ہوں تو بغیر انتظار کے شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی کوششیں سارے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں. سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان انفرادی طور پر کوئی ایسی جگہ نہیں تعمیر کر سکتا کہ جس کو وہ معاشرے کے اثرات سے بچا سکے. ہم انفرادی طور پر کسی جنگل میں نہیں رہ سکتے. جب تک ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے تو محض اپنی ذات کے بارے میں سوچ کر خوش ہو جانا کہ میں بہت دیندار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تو یہ نیکی کافی نہیں. اگر آپ نیکی کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی برائی نہیں کی تو یہ نیک ہونا نہیں. اسلام نیکی کا کیا تصور دیتا ہے کہ محض اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے بھی جیو. صرف اپنے بارے میں مت سوچو، دائیں بائیں بھی سوچو کہ وہ کس حال میں ہیں. اور جب تک تم سارے معاشرے کے لیے نہیں سوچو گے تو تم بھی ان مصیبتوں سے بچ نہیں سکو گے جس میں معاشرہ خرابی کا شکار ہونے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. ذرا امیجن کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا کہیں ایسی جگہ گھر بنا لیں کہ جہاں کوئی برائی دخل انداز نہ ہو سکے؟ نہیں ممکن. ہمیں کہاں رہنا؟ اس معاشرے کے اندر رہنا. اس معاشرے کے اندر ہم صرف خود نیک بن کے نہیں رہ سکتے. اسلام میں
صرف افرادی نیکی کا کوئی تصور نہیں، اس میں یہ ایک فریضہ ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ صرف اپنا ذمہ دار نہیں، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، اپنے ہمسایوں کا ذمہ دار ہے، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ ذمہ داری کسی ایک فرد کی نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ ذمہ داری صرف امام مسجد کی ہے، یا چند مولوی حضرات کی ہے، یا چند علماء کی ہے، یا چند افراد کی ہے۔ نہیں، ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں دیکھے کہ اس کا کیا رول ہے، وہ ان بڑے فتنوں کے سدباب کے لیے کہاں فٹ آ سکتا ہے۔ جیسے ایک گاڑی میں سارے ہی پہیے نہیں بن سکتے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے کیل کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی۔ تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہاں ہم ایک کیل کا ہی کام کیوں نہ دیں، لیکن اپنی جگہ پر اس کیل کی ذمہ داری بھی اہم ہے۔ سب کو ایک جیسا کام نہیں کرنا، لیکن ایک ٹیم ورک اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی خیر و عافیت چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً دوسرے کی خیر و عافیت چاہنی۔ کوئی شخص صرف اپنا خیال رکھ کے خیر و عافیت سے رہ نہیں سکتا کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، مجھے اس سے کیا پرواہ کہ دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آگ کہیں ایک جگہ لگی ہوئی ہے تو کیا دور کہ وہ ایک دن چلتے چلتے آپ کی کٹیا تک بھی پہنچ جائے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل کی صفائی سے، اور محض اپنے دل کی صفائی نہیں، پھر ماحول کی صفائی بھی چاہیے، ورنہ آپ کا دل بھی صاف نہ رہ سکے گا۔ ماحول جو کچھ سوچے گا، جو بولے گا، وہ آپ کے کان بھی سنیں گے، وہ چیزیں الٹیمیٹلی واپس آپ پہ بھی ریفلیکٹ ہوں گی۔ آپ کے ذہن میں ایک نیک مومن انسان کا تصور کیا ہے؟ جو کسی حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اسلام میں یہ تصور ایک ادھورا تصور۔ اسلام میں نیک شخص محض اپنی ذات میں نیک نہیں ہوتا، وہ خیر اور بھلائی کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ملیریا پھیلنے کی مثال میں نے دی تھی، تو جب ملیریا پھیلتا ہے تو کیا صرف ان لوگوں کو جا کر بخار ہوتا ہے جنہوں نے کوڑا پھینکا تھا؟ مچھر صرف انہی کو کاٹتے ہیں جنہوں نے گندگی پھیلائی تھی، یا ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں جو اس میں شریک نہیں تھے؟ سب کو جا پکڑتے ہیں نا۔ اگر ایک نے پھینک کر غلطی کی تو دوسرے نے نہ روک کر وہی غلطی کی، دونوں ہی برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے فطرت سب کو سزا دیتی۔ یعنی جب ایک پودے کو کیڑا لگتا ہے اور آپ اس کو نہیں کاٹتے یا اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ پھیلتے پھیلتے باقیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور نتیجتاً بہت صفائی کرنی پڑتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ عذاب پھر اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں بطور سزا جب انسان اپنے اوپر خوب ظلم کر لیتے ہیں۔